بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی 31 نمبر قسط محمد بن قاسم، ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس میں ہم بیان کر رہے ہیں زبیر اور جیرام کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کر ملنا۔ تو دوستو، گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست دھڑکن محسوس کی، اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف 4 گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو امید کی چراغ روشن ہو کر اچانک بجھ گیا اور اس کی حالت غمزدہ ہو گئی۔ کشتی کے اس ملاح سے مختلف نہ تھی جو اٹھتی ہوئی لہر کے ساتھ سمجھنے کا دھوکہ کھا چکا ہو۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار امید کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھین رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا جھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ سوار نے قریب پہنچ کر باگیں کھینچ لی اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا، بھیا، میرا بھیا کہتی ہوئی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناہید اور خالد کی نگاہیں جھاڑیوں کی طرف تھی۔ جیرام کو دیکھ کر ناہید زبیر کے متعلق پھر ایک بار امیدوں کی چراغ روشن کر رہی تھی۔ جیرام کے بعد داسو اور اس کے پیچھے گنگو اور زبیر جھاڑیوں کا عقب سے نمودار ہوئے۔ زبیر کو دیکھ کر ناہید جھجکتی ہوئی 2-3 قدم آگے بڑھی۔ زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ خالد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ ناہید نے چاہا کہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جائے، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین میں وابست ہو چکے ہیں، اس کے اعضاء جم چکے ہیں، اس کا سر چکرا رہا تھا۔ مینوں کے تھکے ہوئے مسافر کی طرح منزل کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے چکی۔ زبیر خالد سے علیحدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا، ناہید، اب تم اچھی ہو۔ وہ جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے کا نقاب درست کرنے لگی۔ زبیر نے پھر کہا، ناہید، تمہارا زخم کیسا ہے؟ ناہید کے ہونٹ کپ کپائے، اس نے لرزتی ہوئی زبان میں کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے آخری الفاظ ایک گہری سانس میں ڈوب کر رہ گیا اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑے۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ خالد اور مایا کے مخموم چہرے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں زبیر پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ مرجھائے ہوئے چہرے پر اچانک حیا کی سرخی چھا گئی اور پھر اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گنگو اور جیرام دروازے سے باہر کھڑے تھے۔ خالد نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، ناہید کو ہوش آ گیا، آپ فکر نہ کریں۔ زبیر نے تسلی دیتے ہوئے، ناہید، اب ہماری مصیبت ختم ہونے والی ہے، میں آج ہی جا رہا ہوں۔ مایا ایک عورت کی ذکاوت جس سے زبیر کے متعلق ناہید کے جذبات کا اندازہ لگا چکی تھی، اسے جلدی سے کہا، نہیں، آپ یہیں ٹھہرے، اس وقت سارے سندھ میں آپ کی تلاش ہو رہی ہے۔ زبیر نے جواب دیا، میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے، کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کو چکمہ دینے کے لیے مشرق کی صحرا کا رخ کر رہے ہیں، میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خالد، تم یہیں ہو رہو گے، اگر اس جگہ کوئی خطرہ پیش آیا تو گنگو تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ عرب سے ہمارے افواج کی آمد تک اگر ناہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا۔ ناہید نے کہا، جب تک میری بہنیں قید میں ہیں میں یہیں رہنا پسند کروں گی، خدا آپ کو جلد واپس لائے، ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میرا خط آپ کو مل گیا ہوگا، آپ فوراً روانہ ہو جائیں، واپس آنے میں دیر نہ کریں۔ ہاں، میں علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ دیبل کے گورنر نے اسے بہت اذیت دی، لیکن وہ ایک بہادر لڑکا ہے، وہ خواہ کسی حالت میں ہو نماز کے وقت اذان ضرور دیتا ہے۔ یہ لوگ اذان سے بہت گھبراتے ہیں، اس بار بارہا کوڑے کی سزا دے چکی ہے، لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ برمنا آباد کی قید خانے میں بھی اس کا یہی حال ہے۔ راجہ سپاہی اسے زبان کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں، لیکن اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔ ناہید نے کہا، یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے، ورنہ وہ اتنے مضبوط دل کا مالک نہ تھا۔ سرادیب میں اسے ایک کمزور لڑکا سمجھا جاتا تھا۔ زبیر نے جواب دیا، انسان کے عیوب اور محاسن صرف خطرے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔ دروازے پر سے گنگو نے آواز دی، اب دوپہر ہونے والی ہے، آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ناہید نے کہا، آپ جائیں، خدا آپ کی مدد کرے، لیکن آپ کو مکران تک خشکی کا راستہ معلوم ہے؟ زبیر نے جواب دیا، داسو میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہ تمام راستوں سے واقف ہے، میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اسے واپس بھیج دوں گا۔
مایا نے کہا لیکن اس لباس میں آپ فوراً پہچانے جائیں گے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میری ننھی بہن کو میرا بہت خیال ہے، لیکن اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں ایک سندھی لباس پہن کر جا رہا ہوں، اور اب میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں، کوئی مجھ پر شک نہیں کرے گا۔ مایا نے کہا آپ مجھے بہن کا کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سگے بہن بھائیوں کے رشتے سے کم مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو ہفتوں کا سفر دنوں میں طے کیجیے۔ ہماری مصیبت آپ کے ساتھیوں کی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونا کونا چھان ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کے افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کاٹھیا وارڈ کی طرف فرار ہونے کے پر آمادہ نہ ہو جائے۔ جے رام نے بہن سے بلند آواز میں کہا مایا کیا کہتی ہو؟ میں ایک راجپوت ہوں، نہیں بلکہ ایک مسلمان بھی ہوں۔ میں اپنے موسنوں کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں؟ مسلمان؟ میرا بھائی ایک مسلمان؟ مایا یہ کہتی نہید کی چرپائی سے اٹھ کر بھاگی اور باہر نکل کر جے رام سے لپٹ گئی۔ اس کا دل نہ دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بھیا سچ کہو تم مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے جواب دیا مایا پارس کے ساتھ مس ہو کر لوہا نہیں رہ سکتا، تم روٹ تو نہ جاؤ گی؟ میں؟ اس نے الگ ہو کر آنسو پوچھتے ہوئے کہا میں کیسے روٹ سکتی ہوں؟ خدا نے میری دعائیں سن لی، میری منتیں قبول کر لی۔ بھیا مبارک ہو، لیکن تمہارا اسلامی نام؟ زبیر نے باہر نکلتے ہوئے یہ میری کوتاہی ہے، اگر تم پسند کرو تو تمہارے بھائی کا نام ناصر الدین رکھتا ہوں، اور میرا نام خالد زبیر گنگو اور جے رام۔ حیران رہ کر مایا کی طرف دیکھنے لگے۔ مایا نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر کہا تم حیران کیوں ہو؟ نہید سے پوچھو۔ وہ یہ کہہ کر دہلیز میں کھڑی ہو گئی اور نہید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی نہید بہن انہیں بتاؤ کیا میں نے تمہارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا میں نے چھپ چھپ کر تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھی؟ کیا میں نے قرآن پاک کی آیت یاد نہیں کی؟ مایا پھر اپنے بھائی کے پاس آ کھڑی ہوئی اور زبیر سے مخاطب ہو کہنے لگی آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ نہید میرا نام زہرا رکھ چکی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے۔ خالد نے اندر آ کر نہید کے کان میں آہستہ سے کہا تم نے یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائی؟ نہید نے مسکرا کر جواب دیا مایا کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے۔ اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا، اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ میں فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں۔ خالد پھر بھاگتا ہوا جے رام کے قریب آ کھڑا ہوا، اس کی روح مسرت کے ساتھ میں آسمان پر تھی۔ زبیر نے کہا بھائی نصار الدین، بہن زہرا، میں تم دونوں کو مبارکباد دیتا ہوں، خدا تمہیں استقامت بخشے۔ گنگو نے کہا زبیر اگر ہمارا دل ٹٹول کر دیکھو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تمہیں بہت دیر لگ جائے گی، یہ خدمت خالد کے سپرد کر دو۔ اب دوپہر ہو رہی ہے، تمہیں شام تک کم سے کم یہاں سے 30 کوس نکل جانا چاہیے۔ زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا میں تیار ہوں۔ گنگو نے داسو کو آواز دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا۔ زہرا پھر ناہید کے پاس آ بیٹھی اور زبیر نے گنگو کی ہدایت کے مطابق سندھی سپاہی کا لباس زیب تن کیا۔ گنگو نے کہا آپ کے لیے گھوڑے تیار ہیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ناہید کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال چکی تھی۔ زبیر نے کہا ناہید خدا حافظ، بہن زہرا میرے لیے دعا کرنا۔ دونوں نے جواب میں خدا حافظ کہا اور زبیر لمبے لمبے قدم اٹھاتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ خالد، ناصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساتھ دیا۔ داسو دروازے پر 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ زبیر خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ داسو نے اس کی تقلید کی۔ گنگو نے کہا دھوپ تیز ہے لیکن یہ دونوں گھوڑے تازہ دام ہیں، 30 کوس کی پہلی منزل ان کے لیے بڑی بات نہیں۔ داسو اس مہم میں تمہاری کامیابی شاید چند مہینوں میں سندھ کا نقشہ بدل دے۔ جب تک زبیر مکران کی سرحد عبور نہ کر لے واپس نہ آنا۔ آپ بے فکر ہیں؟ یہ کہہ کر داسو نے گھوڑے کو ایٹ لگا دی۔ زبیر نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔ قلعے کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر زہرا نے نہید کی طرف دیکھا۔ نہید کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی خدا تمہاری مدد کرے، خدا دشمنوں سے بچائے۔ زہرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور بولی آپا تم اب تک مجھ سے ایک بات چھپاتی رہی ہو، تمہیں ان سے محبت ہے؟ نہید نے کوئی جواب نہیں دیا اور جواب دیے بغیر زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں آہستہ آہستہ نہید کے کانوں سے دور ہو رہی تھی۔ آنسو کے موتی
اس کی آنکھوں سے چھلک کر رخساروں پر بہ رہے تھے۔ زہرا نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بہن وہ جلدی آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔